اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو اڈیالہ جیل میں داخل نہ دینے پر توہین عدالت کیس ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ سلطان محمود عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کرتے ہوئے کہا جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اس میں ملوث ہیں؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، احتشام بتائے گا سماعت کا احوال۔ دیکھیے توہین عدالت کیس تھا جو کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت سے اب کاز منسوخ کر کے لارجر بینچ کو منتقل کر دیا گیا۔ اس پر آج توہین عدالت کیس کی یہ سو موٹو کارروائی شروع کی گئی ہے، جس پہ عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے سامنے بھی سوالات رکھ دیے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ وہ بھی ان سوالات کے جواب دیں۔ اسٹیٹ کاؤنسل جب ایڈوکیٹ جنرل پیش نہیں ہوئے تھے تو ان سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا آپ لارجر بینچ میں پیش ہو کر اس موقف کا دفاع کریں گے کہ کیس اس طرح سے ایک عدالت سے جج کی مرضی کے بغیر دوسری عدالت کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ نے ایسا کرنا تھا تو یہ کرنے سے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں دھماکہ خیز مواد رکھ کر اسے اڑا دیتے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ اب میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس معاملے کو لے کر آگے چلوں گا اور یہ سو موٹو پروسیڈنگ جو ہے اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ کل سماعت ملتوی کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں کہ رجسٹرار آفس کو اگر یہ سو موٹو پروسیڈنگ کی کاز لسٹ جاری کرنے سے بھی روکا جاتا ہے تو یہ عدالت اپنے طور پر یہ کیس کال کر کے کل اس کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تمام تر تفصیلات جو کہ اس ایونٹ سے متعلقہ ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کیسے کاز لسٹ منسوخ کی گئی، چیف جسٹس آفس کے ساتھ جو کورسپونڈنس تھی وہ بھی پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ رولز بھی پیش کریں کہ چیف جسٹس کے بعد زیر سماعت کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کا اختیار کیسے ہے، اور بالخصوص توہین عدالت کا کیس جو کہ عدالت اور توہین عدالت کے ملزم کے درمیان ہوتا ہے وہ کیسے کسی اور بینچ کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سماعت اب کل تک ملتوی کی گئی ہے۔ جی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، بہت شکریہ احتشام۔